السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، آج آپ کے سامنے نکاح کے تعلق سے چند ضروری اور بنیادی باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، نکاح یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نکاح کرنا یہ عبادت ہے۔ نکاح کرنا عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ عبادت نام ہے اطاعت کا۔ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام عبادت ہے، اور نکاح کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں حکم فرمایا، ارشاد فرمایا: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ نے فرمایا کہ فَانْكِحُوا، نکاح کرو۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ تم میں جو بے نکاح لوگ ہیں یا بے جوڑ کے ہیں، وہ مرد وہ عورتیں جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں یا ہوئے تھے، کوئی مسئلہ آیا، حادثہ ہوا، بیوی کا انتقال ہوا یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ان کی شادیاں کراؤ۔ اور اللہ نے آگے فرمایا: إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ فقیر اور غریب بھی ہوں گے تو يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، مالدار فرما دیں گے۔ تو نکاح والے عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ غنا عطا فرماتے ہیں، مالداری عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارا اپنا معاملہ کیا ہے کہ جب نکاح کی بات آتی ہے تو ذمہ داریوں کہتے ہیں کہ بچہ جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اس وقت ہم اس کی شادی کرائیں گے۔ بچہ جو ہے ابھی اور ڈگری حاصل کرے گا اور جو ہے تجارت میں جب ترقی کر لے گا، بہت سارے پیسے آ جائیں گے، اس وقت ہم شادی کی فکر کریں گے یا شادی کرائیں گے۔ حالانکہ نکاح ایک ایسا حکم ہے کہ اس معاملے میں تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے نکاح کے معاملے کو قابو میں لانے کا اور اس کو انجام تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، تین چیز ایسی ہے کہ جس میں تاخیر بالکل مت کرو۔ الصلاۃ اذا اتت، جب نماز اس کا وقت آ جائے تو اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، کہیں وہ قضا نہ ہو جائے۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جنازہ جب وہ تیار ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور اس کی تدفین کے اندر میں جلدی کرو۔ اور اس کے بعد میں فرمایا کہ والأیم اذا وجدت لها کفوا، جب کوئی بے نکاحی عورت شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو جتنا جلدی ہو سکے اس کا نکاح کرا دو۔ تو ان تین امور کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم فرمایا کہ اس معاملے کے اندر میں جلدی کرو۔ اور دوسرے مقام پر ذمہ داری فرمایا کہ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، جس کے یہاں کوئی اولاد ہو تو اس کو چاہیے کہ اس کے والدین کو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اس کو ادب سکھائے، تعلیم و تربیت کا نظام بنائے۔ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب وہ بالغ ہو جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں
تو ان کا نکاح کرا دے۔ فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر وہ بالغ ہو گئے اور ماں باپ نے ان کی شادی کی فکر نہیں کی، ان کی شادیاں نہیں کرائی، فَأَصَابَ إِثْمًا، اور وہ بچے کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ مِشْكَاةُ الْمَصَابِيح، تو اس کا گناہ اس کے والد کے ذمہ ہوگا، کہ والد کی ذمہ داری تھی، گھر کے بڑوں کی ذمہ داری تھی کہ بیٹا بیٹی جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئے ان کی شادیوں کو کرانے کی فکر کرنا اور ان کی شادیوں کا نظام بنانے کی ذمہ داری دی تھی۔ اس کے اندر اگر کوتاہی ہوئی اور جس کی وجہ سے یہ بچے اور بچیاں اگر کسی غلط کاری میں، زنا کاری میں مبتلا ہوئے تو اس کا گناہ ان کے جو ہے والدین پر اور اس کے والد کے اوپر بھی ہوگا۔ بہرحال تو کہنے کا محصل اور منشا یہ ہے کہ شادی کے معاملے میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے، اور جو اعذار ہم پیش کرتے ہیں کہ بھائی جب ہمارے پاس پیسہ آ جائے گا، کچھ لوگ اس لیے تاخیر کرتے ہیں کہ جب اچھا گھر بن جاوے یا زیادہ پیسہ آ جائیں گے تب ہم نکاح کریں گے۔ کچھ لوگ جو ہے لڑکی والوں کی طرف سے جو ہے بہت زیادہ سامان کی امید رکھتے ہیں کہ اچھا خاصا جہیز ملے گا، اور بہت سے لوگ تو اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، گاڑی چاہیے، گھوڑا چاہیے، اور جس کو ہم اپنی زبان میں ہنڈا کہتے ہیں، ہنڈا بر وزن گنڈا، کہ گنڈے جو ہوتے ہیں وہ جس طریقے سے مال کو لوٹتے ہیں اور اس پر قبضہ جماتے ہیں، تو یہ اپنی زبان سے جو ہے سامنے والوں کو، لڑکی والوں سے مطالبہ کر کے ہنڈا مانگتے ہیں اور ایک طرح سے جو ان پر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ کہ ان فضول رسومات کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر نکاح اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میری بیٹی جب بڑی ہو جائے گی تو اس کو نکاح کرنے کے لیے اتنا لاکھ روپیہ خرچ آئے گا، اس کا اتنا انتظام میں کیسے کر پاؤں گا، وہ محنت کرنے والا مزدور آدمی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو جو ہے لڑکے لڑکیوں کا نام اس طرح رکھتے ہیں کہ لڑکی ہوئی تو بولتے ہیں آؤٹ گوئنگ ہے، اگر لڑکا ہوا تو انکمنگ، کہ لڑکا ہوا تو پیسہ لائے گا، کہ جب شادی ہوئے گی تو بہت سارا ڈھیر سارا جہیز ملے گا اور یہ پیسوں کے اور سامان کے لانے کا ذریعہ بنے گا۔ اگر لڑکی ہوئی تو بولے آؤٹ گوئنگ، اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بھی جائے گا۔ تو یہ تصور ہمیں ختم کرنا ہوگا، سادگی کے ساتھ میں نکاح کرنا ہوگا۔ صرف ایک مثال بول کر بات ختم کرو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت صحابیہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی اور فرمایا کہ میرے نکاح کا انتظام فرمائیے۔ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ تھوڑی دیر میں ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے میرا نکاح کرا دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس کچھ سامان ہو تو لے کر آؤ۔ بولے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے جاؤ گھر پر دیکھ کر آؤ، اگر ایک لوہے کی انگوٹھی بھی ہو تو وہ بھی لے کر آؤ۔ تو گئے، چیک کیا تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اچھا، بولے آپ کو قرآن پاک کی چند صورتیں، کچھ صورتیں یاد ہے؟ بولے ہاں یاد ہے۔ بولے جاؤ تم اپنی بیوی کو وہ صورتیں یاد کرا دینا، یہی مہر ہوگا، اور ان کا نکاح اسی وقت پڑھا دیا۔ یعنی دنیاوی ساز و سامان کی قلت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو مؤخر نہیں فرمایا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ مولانا صدیق کے محترم مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم حضرت جو ہے اکثر جو ہے احمد بدایونی ان کا واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی بیٹی کی شادی کے اندر طاقت سے زیادہ انہوں نے خرچ کیا، یہاں تک کہ جب بیٹی کو رخصت کیا تو بیٹی سے کہا کہ بیٹی جب تم جو ہے واپس ہم سے ملنے کے لیے گھر پر آنا تو پتہ پوچھ لینا، اس لیے کہ تمہاری شادی کے اندر ہم نے ہمارا وہ گھر بھی بیچ دیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اور جب وہ بیٹی وہاں گئی تو اس کو تانے ملے کہ تیرے باپ نے کیا دیا، تو اس صدمے سے بیٹی کو پتا تھا کہ ان کے ماں باپ نے تو خود کا گھر بیچ کر کے جو ہے ہر چیز جو ہے کسی چیز کی کمی نہیں کی تھی، لیکن ان کے سسرال والوں نے ان کے وہاں کے لوگوں نے ان کو تانا دیا، جس کی وجہ سے وہ بیٹی صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جب اس کی لاش ان کے باپ کے پاس میں پہنچی اور جب باپ نے دیکھا کہ وہ بیٹی جس کے لیے سب کچھ اپنی زندگی بھر کی پونجی کمائی لگا دی تھی اور اس کی لاش سامنے آئی تو فرمایا کہ اب آیا خیال اے آرام جاں مجھ کو، بھولے تھے کفن دینا سامان جہیز میں تجھ کو، کہ کفن دینا ہی باقی تھا ورنہ سب کچھ دے دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو شریعت و سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ اس زمانے میں لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ذمہ دار لڑکی والوں کی طرف سے، کچھ لڑکے والوں کی طرف سے، دو چار ذمہ دار مل کر کے شریعت سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ میں نکاحوں کا رواج جو بڑھ رہا ہے،
تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو مستقل باقی رکھا جائے، تاکہ جو ہے وہ لوگ، وہ ماں باپ جن کے گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں، تو ان کو جو ہے کسی طرح کی دشواری نہ ہو، اور یہ جو ہے معاشرے کے اندر نکاح آسان ہو جائے، اور جو گناہ کی نحوست اور گناہ کی وبا پھیل رہی ہے یہ وبا ختم ہو جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔